ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں شہرام کے آفس میں لگنے والی آگ قدرتی ہے یا پھر اس کے پیچھے بھی دانش کا کوئی منصوبہ ہے، اور دانش کس کو لون دینے کی بات کر رہا ہے؟ آئیے آج کے ریویو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ناظرین کہ ٹھیک ہے، دانش نے زینیا سے بدلہ لینا تھا اپنی ذلت کا، وہ بھی اس لیے کہ جب اس کے سوشل سرکل میں یہ بات عام ہو گئی کہ لڑکیوں کو چھوڑنے والے دانش کو آج اس کی اپنی بیوی نے چھوڑ دیا، وہ بھی اپنے ایکس ہسبینڈ کے لیے، اور اب وہ اپنے ایکس ہسبینڈ سے شادی کر چکی ہے۔ اور دانش کے دوست جب دانش کے پیچھے اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں تو ٹینا جو سب سن لیتی ہے اور اسے غصہ بھی آتا ہے، تو وہ دانش سے کہتی ہے کہ اب تمہیں جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا کہ سب کو پتہ چل جائے تم نے زینیا سے اس چیز کا بدلہ لے لیا ہے، اور زینیا کو بھی ایسا سبق دو کہ ساری زندگی اسے یہ نہ بھولے کہ اس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ تو بھائی دانش کمر کس لیتا ہے زینیا سے بدلہ لینے کے لیے، لیکن اس بدلے کے لیے دانش نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے وہ کسی پینڈورا باکس سے کم نہیں، کیونکہ دانش کا اب سارا فوکس شہرام کو فائنینشیل لاس دینے پہ اور اسے پائی پائی کا محتاج کرنے پہ ہے۔ تو دانش شہرام کے ساتھ کام کرنے والی تمام کمپنیز کو تو آلریڈی خرید چکا تھا کہ اب شہرام کے ساتھ کوئی انویسٹ نہیں کرے گا۔ شہرام اسی بات پر پریشان تھا کہ اچانک شہرام کے آفس میں آگ بھی لگ جاتی ہے، اور ناظرین مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی دانش کا ہی ہاتھ ہے، جبکہ شہرام کو جب یہ خبر موصول ہوتی ہے کہ اس کے آفس میں آگ لگ گئی تو اس کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، فوراً اپنے آفس کی طرف بھاگتا ہے اور آفس کا کوئی اور امپلائی ہاسپٹل پہنچا ہے یا نہیں، ہاں البتہ شہرام ضرور ایک دفعہ پھر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ ڈرامے میں یوں لگتا ہے جیسے شہرام کو تو ہاسپٹل پہنچنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ بھائی تم اتنے سمجھدار پڑھے لکھے انسان ہو، کیا تمہیں خود اندازہ نہیں کہ آگ میں کود کر بھی تم اپنا جلتا آفس نہیں بچا سکتے، بلکہ اس کے لیے فائر بریگیڈ کو کال کرنی چاہیے؟ بہرحال جو بھی مسئلہ ہے، شہرام اب چونکہ ہاسپٹلائزڈ ہے، اور اگر زینیا شہرام کی زندگی میں نہ آتی تو شاید یہ معمہ کبھی حل ہی نہ ہو پاتا کہ اس وقت ہاسپٹل میں شہرام کے پاس کون رکے گا۔ شانزے اور فیروز بھی ہاسپٹل میں موجود ہوتے ہیں۔ شانزے کا تو رو رو کے برا حال ہے، تو اس کے پیرنٹس اسے گھر بھیج دیتے ہیں کیونکہ وہ پریگننٹ بھی ہے، تو اس لیے اس کا اس طرح رونا اور سٹریس میں رہنا اس کی اور ہونے والے بچے کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ چلو یہاں تک بات سمجھ آ گئی، لیکن شانزے کو گھر چھوڑ کے آ کے فیروز تو شہرام کے ساتھ رک ہی سکتا تھا نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اب فریال چاہتی ہے کہ وہ شہرام کے پاس رکے، تو یہاں پر بھی معید صاحب اپنا حکم جاری کر دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا، ہادی گھر پہ اکیلا ہوگا، تمہارا ہادی کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ چلو جی، فریال بھی یہاں سے چلی گئی۔ اب کم سے کم معید صاحب اور نشاط بیگم تو اپنے بیٹے شہرام کے ساتھ ہاسپٹل میں رک ہی سکتے تھے نا؟ نہیں، وہ دونوں بھی رکنا پسند نہیں کرتے، تو ایٹ دا اینڈ رہ جاتی ہے زینیا، جو خود اپنی خدمات پیش کرتی ہے کہ آپ لوگ فکر نہ کریں، آپ سب گھر جائیں، میں ہوں شہرام کے پاس۔ کیونکہ زینیا سوچتی ہے کہ یہ گولڈن چانس ہے شہرام کے قریب آنے کا، میں ہاسپٹل میں اس کے پاس رکوں گی، اس کی خدمت کروں گی، اور 2-3 ایسے ڈرامے کروں گی کہ شہرام گہری نیند سو بھی رہا ہے تو زینیا اس کے پاس بیٹھی ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی ہے یا پھر اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہی ہے، تو بس شہرام کا دل پسیج جائے گا۔ اور ویسے شہرام سے کوئی بعید بھی نہیں کہ انہی باتوں پہ دوبارہ زینیا سے محبت ہو جائے۔ بہرحال ڈرامے میں اب یہ دکھایا جائے گا کہ زینیا ادھر شہرام کے پاس ہے اور ادھر زینیا کی ماں سیرت کا بھی بہت برا حال ہے، اور اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اب جناب یہ سین تو ہو ہی چکا ہے کہ اظہر کو پتہ چل جاتا ہے سیرت کی حالت خراب ہے، اور وہ زینیا کو کال کر چکا تھا، لیکن زینیا نے اپنی ماں کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تو اب اظہر اپنی بیٹی سدرا کو کال کر کے کہتا ہے کہ تم فوراً سیرت بھابی کے پاس جاؤ اور انہیں ہاسپٹل لے کے جاؤ، ان کی حالت خراب ہے۔ سدرا جب وہاں پہنچتی ہے تو سیرت کی حالت واقع ہی بہت خراب ہوتی ہے، لیکن مجھے سیرت پہ اس لیے ترس نہیں آتا کیونکہ سیرت کو ساری زندگی کبھی کسی پہ ترس نہیں آیا۔
جو سیرت نے بویا ہے اب وہ کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اگر اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کی ہوتی، دوسرے لوگوں کے لیے زینیا کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا ہوتا تو آج زینیا کے دل میں اپنی ماں کے لیے بھی ہمدردی ہوتی۔ یہ وہی زہر ہے جو سیرت نے زینیا کے دل اور دماغ میں اپنے غریب رشتے داروں کے لیے گھولا تھا، اور اب جب سیرت بھی غریب ہو چکی ہے تو زینیا کو لگتا ہے اپنی ماں کی غربت کی وجہ سے اس سے بھی نفرت ہو چکی ہے۔ بہرحال اب سدرا جب سیرت کی یہ حالت دیکھتی ہے تو فوراً زینیا کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے، لیکن زینیا چونکہ اس وقت شہرام کے پاس رکنا چاہتی ہے تو وہ ایک دفعہ پھر انکار کر دیتی ہے کہ سدرا تم ہی امی کو ہاسپٹل لے جاؤ، میں نہیں آ سکتی۔ خیر سدرا سیرت کو ہاسپٹل تو لے جاتی ہے، اور یہاں پر شاید سیرت کو تھوڑا تھوڑا احساس ہونا شروع ہوا ہو کہ میں نے جن رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ برا کیا آخر میں وہی میرے کام آ رہے ہیں۔ بہرحال اب مجھے لگتا یہ ہے کہ شہرام کا جو فائنینشیل لاس ہوا ہے اس کی وجہ سے کافی پریشانی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت شہرام کے پاس اپنا علاج کروانے کے بھی پیسے نہ ہوں، کیونکہ ڈرامے میں جب غربت آتی ہے تو پھر سارے گھر والوں پر ایک ساتھ آتی ہے۔ یقیناً معید صاحب اور نشاط بیگم جو کچھ دن پہلے شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے ان کی جیبیں بھی خالی ہو چکی ہوں گی، اور فریال جو ویسے تو بہت سمجھدار بیوی بنتی ہے لیکن لگتا ہے کہ اس نے بھی برے وقت کے لیے کوئی سیونگ نہیں کی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ زینیا جو اپنی ماں سے ملنے جاتی ہے تو شاید اس سے پیسوں کا ہی مطالبہ کرے گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت سیرت کے حالات بھی بہت خراب ہیں، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ کے ٹیزر میں ہم نے دیکھا کہ دانش فیروز سے بات کر رہا ہے کہ اسے اگر کسی بھی قسم کی فائنینشیل ہیلپ چاہیے ہوگی تو مائی ڈور از آلویز اوپن، جس پہ فیروز کافی حیران ہوتا ہے، لیکن دانش ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ لون ہے نا یار، لون تو انسان کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ ویسے یہاں پر یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ کیا فیروز کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں کہ وہ برے حالات میں اپنی بیوی کے گھر والوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکے۔ خیر اب یہ نہیں پتا کہ دانش یہ لون شہرام کو آفر کر رہا ہے یا زینیا کو۔ بہرحال ناظرین جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ کہ اب شہرام پر اتنا برا وقت آ جائے گا کہ اسے مجبوری کے تحت اپنا یہ محل نما گھر بیچ کے کسی چھوٹے سے گھر میں گزارا کرنا پڑے گا، جہاں فریال اور شہرام کے گھر والے تو بہت آرام سے ایڈجسٹ ہو جائیں گے، لیکن زینیا پوری کوشش کے بعد بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی۔ ایسے میں دانش اچانک پھر سے زینیا کے سامنے آئے گا اور اس کی حالت دیکھ کر اس پہ افسوس کرے گا اور اسے یقین دلائے گا کہ وہ آج بھی زینیا سے محبت کرتا ہے۔ اگر زینیا ایک بار ہاں کر دے تو دانش اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار ہے، پھر زینیا کو یہ غربت والی زندگی نہیں جینی پڑے گی، کیونکہ دانش ایک امیر کبیر آدمی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ غربت کے بعد زینیا کے دل اور دماغ سے شہرام کی محبت کا بھوت اتر جائے، اور چونکہ زینیا ایک سیلفش لڑکی ہے تو وہ بس اپنی زندگی کے بارے میں سوچ کر شہرام سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ لیکن شہرام سے طلاق لینے کے بعد جب وہ واپس دانش کے پاس جائے گی تو دانش اسے اس کی اوقات یاد دلا دے گا کہ تمہارے جیسی عورت میری زندگی میں رہنا ڈیزرو ہی نہیں کرتی، میں تو صرف تمہیں اپنے ساتھ کی گئی بے وفائی کا سبق چکھانا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد دانش نے شہرام کو جتنا بھی فائنینشیل لاس پہنچایا ہے اس کی بھی ریکوری کروا دے، جس کے بعد شہرام کے حالات تو ایک دفعہ پھر ٹھیک ہو جائیں، لیکن زینیا اور سیرت کا انجام بہت ہی برا دکھایا جائے۔ ویسے ناظرین ڈرامے کی سٹوری بہت سیدھی سیدھی جا رہی تھی۔ جب زینیا کی دانش جیسے کنٹرولنگ آدمی سے شادی ہوئی تھی تو میرے خیال سے زینیا کے لیے یہی سزا کافی تھی۔ اگر زیادہ ہی سزا دینی تھی تو اچھا تھا کہ زینیا اور دانش کا جب بچہ ہوتا تو دانش اپنے بچے کو لے کر ملک چھوڑ کے آؤٹ آف کنٹری چلا جاتا، جس کے بعد زینیا کے پاس نہ آگے جانے کا کوئی راستہ ہوتا نہ پیچھے جانے کا۔ لیکن دانش نے جس طرح ایموشنل ہو کے زینیا کو طلاق دی اور زینیا نے جس طرح بلیک میلنگ کر کے شہرام سے دوبارہ نکاح کیا، تو ڈرامے کی کہانی سسپینس سے زیادہ فنی بن چکی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اب رائٹر کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہانی کا اختتام کیسے کیا جائے۔ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے ناظرین؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔